بعثت نبوی کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ یزکیہم کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث اسی لیے فرمایا تاکہ وہ تزکیہ فرمائیں اپنے ماننے والوں کا، ایمان لانے والوں کا۔ یہ تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے، میں اس پر مختصر آپ کے سامنے روشنی ڈالوں گا اور ہم سمجھیں گے کہ اسلام تزکیہ نفس سے متعلق ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جیسے انسان اپنی ظاہری جسم کا خیال اور لحاظ کرتا ہے، اپنی ظاہری جسامت کا جو ہے نا خیال کرتا ہے، اسی طرح انسان کا ایک اندر روح ہے، انسان کا ایک دل ہے جو اس کی اصل اور حقیقت ہے۔ جیسے انسان اپنے ظاہری حلیے کا، ظاہری جو ہے نا جسم کا خیال کرتا ہے، ایسے ہی انسان کو اپنے دل کا اور روح کا خیال کرنا چاہیے۔ جیسے انسان کے جسم کو بیماریاں لگتی ہیں تو اسی طرح انسان کی جو ہے نا اندر روح اور اس کے دل کو بھی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ لیکن جسم چونکہ یہ مٹی سے بنا، اس کا علاج، اس کی غذا یہ بھی مٹی سے نکلی ہوئی چیزیں، اس کا دوا اور علاج ہوتی ہیں، اور روح اور قلب کی جو چیزیں ہیں وہ چونکہ روح آسمانوں سے آئی ہے اور اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ قل الروح من امر ربی، یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کے حکم سے آتی ہے، تو اس کا علاج بھی اللہ کے حکم سے ہمیں معلوم ہوگا۔ زمینی چیزوں سے اس قلبی چیز کا علاج نہیں کیا جا سکتا۔ تو جتنا خیال ہم اپنی جسم کا کرتے ہیں اور اس کو بیماریوں سے بچانے کی، اس کے علاج کی کوشش کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ خیال ہمیں اپنی روح کا اور قلب کی اور دل کی بیماریوں کا رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان کا قلب اور روح نہیں ہے، اس کے اندر سے روح ختم ہو جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ روح کی بیماری انسان کی جسمانی بیماری سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ جسمانی اعضاء بیماری کی وجہ سے گل سڑ کر اور متعدی ہونے کی وجہ سے کٹ سکتے ہیں، لیکن جسم پھر بھی برقرار رہتا ہے، انسان زندہ رہتا ہے۔ لیکن اگر روح انسان کے اندر سے نکل جائے تو پھر انسان کا زندہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ اور قلب کی ان بیماریوں کی اصلاح کرنا، اس کا طریقہ کار صوفیاء کے ہاں، اہل اللہ کے ہاں اس کا نام تخلیہ اور تحلیہ ہے۔ تخلیہ پہلا لفظ جو ہے نا یہ خا کے نقطے کے ساتھ، اور تحلیہ دوسرا لفظ یہ ہا خالی جو ہا ہے حلوے والی اور اس کے ساتھ ہے۔ یہ ہے کیا اور اولیاء کس طریقے سے علاج کرتے ہیں، یاد رکھیں سلسلہ چشتیہ کے اندر یہ خا جو ہے تخلیہ یہ مقدم ہے، اور سلسلہ نقشبندیہ کے اندر یہ تحلیہ مقدم ہے۔ میں تخلیہ اور تحلیہ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ دونوں اصطلاحی الفاظ دراصل ہوتے کیا ہیں۔ آپ اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ آپ ایک مکان کی، ایک کمرے کی، آپ ایک جگہ کی آرائش کرنا چاہتے ہیں، آپ اسے جو ہے نا مزین کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا پہلا قدم آپ کا یہ ہوگا، پہلا قدم یہ ہونا چاہیے، اور آپ یہ سب سے پہلے کوشش کریں گے کہ اس مکان کی، اس بلڈنگ کی، اس کمرے اور گھر کے اندر جتنا بھی بے ترتیبی کا سامان ہے اسے پہلے درست کیا جائے۔ گھر کے اندر جتنے بھی جالے اور جتنا گند موجود ہے، جتنا فالتو سامان ہے، جب تک آپ اسے پاک اور صاف نہ کر لیں، اسے درست نہ کر لیں، اس وقت تک آپ اس کے اندر جو ہے نا آرائش کا سامان نہیں لاتے۔ تو پہلے جو ہے نا تخلیہ، اس کا مطلب ہے خالی کرنا۔ تو پہلے آپ اس مکان کو گندگی سے اور ناپاک چیزوں سے، بے ترتیب چیزوں سے، بری چیزوں سے آپ اس کو پاک کریں گے، خالی کریں گے۔ پھر دوسرا لفظ ہے تحلیہ، اس کے بعد آپ اس بے ترتیب سامان کو جب ترتیب سے لگائیں گے، اچھی اور مزین چیزیں اس کے اندر لا کر کے رکھیں گے، اور خوبصورت چیزوں سے دیواروں کو اور گھر کی دیگر چیزوں کو سجانا شروع کریں گے، تو یاد رکھیں پہلے تخلیہ ہوتا ہے کہ آپ گندگی کو دور کریں، پھر آپ تحلیہ کریں، یعنی اس کو بہترین اور خوبصورت چیزوں سے آراستہ اور پیراستہ کریں، تبھی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کے جسم پر گندگی موجود ہو، آپ کے جسم پر گندگی لگی ہو، بدبو لگی ہو، آپ جتنا مرضی عطر لگائیں، خوشبو لگائیں، تو اس وقت تک آپ کو اس عطر سے، اس خوشبو کے لگانے سے کوئی حقیقی فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس گندگی کو دھو کر یا اپنے جسم سے، اپنے کپڑوں سے دور نہ کر دیں۔ وقتی طور پر جتنا بھی آپ عطر استعمال کر لیں، خوشبو کو استعمال کر لیں، وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیتی جب تک جسم کے آپ کے ساتھ گندگی لگی ہوئی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ تخلیہ، یہ بھی دل کے اندر سے بری صفات کو، بری عادات کو، برے اخلاق کو، بری چیزوں کو نکالنا پہلا ہے یہ کام۔
تخلیہ خالی کرنا، کہ دل کو خالی کریں کن چیزوں سے؟ جتنے برے اخلاق ہیں، اور پھر تخلیہ اس کے بعد ہے اس کو مزین کرنا اچھی اخلاق اور صفات سے۔ پورے تصوف کا نچوڑ یہی ہے کہ انسان کے دل کے اندر سے بری عادات، بری خصلتیں، بری چیزیں نکل جائیں اور اچھی صفات اور اچھی جو ہے نا اخلاق کا وہ حامل بن جائے۔ اخلاق رذیلہ سے دل کو پاک کرنا اور اخلاق فاضلہ اور حسنہ کو اپنے دل کے اندر جگہ دینا اور اس سے اپنے دل کو مزین کرنا، یہی پورے تصوف کا نچوڑ ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی شبہ یاد رکھیں کہ ہم میں سے اکثر کا یہ حال ہے کہ ہم لوگ اچھی باتوں کو سننا پسند کرتے ہیں، دین کی باتوں کو سننا پسند کرتے ہیں، مجلسوں میں ایسی بیٹھتے ہیں جہاں اچھی گفتگو ہو۔ جو بھی دین کی طرف رغبت اختیار کرنے والا فرد اور شخص ہے، جو بھی اپنی قبر اور آخرت کی طرف جانے والا اور اس کو جو ہے نا قبر اور حشر کو سامنے رکھنے والا، اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والا فرد اور شخص ہے، وہ یاد رکھیں وہ ضرور جو ہے نا اچھی مجالس کو، اچھی چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اچھی مجالس کے اندر تو بیٹھتے ہیں، اچھی باتوں کو سنتے ہیں، قرآن کا ترجمہ بھی سنتے ہیں، احادیث مبارکہ کو بھی سنتے ہیں، ہر اچھی بات کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری زندگیوں کے اندر کیوں نہیں آتی کہ ہم تصوف کی شریعت کے اس اصول کو مد نظر نہیں رکھتے کہ آپ تخلیہ اور تحلیہ کے فرق کو سمجھ جائیں اور تخلیہ اور تحلیہ کی ترتیب کو سمجھ جائیں کہ پہلے آپ تخلیہ کے دل کو، قلب کو، روح کو بری عادات سے، بری صفات سے پہلے پاک کریں اور پھر اس کے بعد اچھی عادات اور صفات کو اس کے اندر داخل کریں تو پھر انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا دل بیماریوں کی، برائیوں کی اور غلیظ اخلاق جو ہے نا رذیلہ کی جڑ اور گڑھ بن چکا ہو تو آپ جتنے مرضی اچھی باتیں سنتے رہے، اچھی اخلاق کو اپنانے کی، اچھی عادات کو، صفات کو اپنانے کی کوشش کریں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے دل کے اندر جو ہے نا وہ گند موجود ہے، وہ گندگی آپ کو فائدہ نہیں دے رہی۔ کیوں؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر جسم پر گندگی لگی ہو، جتنا مرضی عطر لگائیں، اسی طرح آپ کا گھر گند اور جالے اس کے اندر موجود ہوں، بے ترتیبی ہو، تو ڈیکوریشن کا جتنا سامان آپ آویزاں کر دے، آپ کو گھر کے اندر اور بلڈنگ کے اندر خوبصورتی نہیں مل سکتی۔ اسی طرح اگر آپ کے دل کے اندر گندگی اور اخلاق رذیلہ اور برے اخلاق اور اعمال افعال موجود ہیں، آپ جب تک ان کو پاک نہیں کرتے اس وقت تک آپ کو اچھی باتیں سننے کا وہ فائدہ کبھی نہیں ہو سکتا جو ایک مسلمان کو ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھیں صوفیاء کی اصطلاح میں تخلیہ اور تحلیہ کا یہ جو نام ہے، اور یہ جو دل کی بیماریاں ہیں یہ ہوتی کیا ہیں؟ کیا انسان کے دل کو، روح کو بیماریاں لگ جاتی ہیں؟ یاد رکھیں یہ تکبر ہے، دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، دوسروں کو کمتر سمجھنا ہے، اترانا اور غرور کرنا ہے، اور دنیاوی حسن کے پیچھے جانا ہے، حب جاہ اور حب مال کا اسیر ہونا ہے انسان کا۔ اسی طرح جو ہے نا گناہوں کی طرف انسان کے دل کی رغبت کا ہونا ہے اور اپنے اعمال کی فکر کو چھوڑ دینا ہے، اپنے عقیدے کی سوچ و فکر اور نظریات کی فکر کو چھوڑ دینا ہے۔ اسی طرح دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا اور اسی طرح حرام سے نہ بچنا، یہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں یہ سب کے سب اخلاق رذیلہ میں سے ہیں، اور یہ دل کی بیماریاں ہیں۔ تکبر ہو گیا، حسد ہو گیا، بغض ہو گیا، کینہ ہو گیا، یہ ساری بیماریاں انسان کی روح اور دل کو رکھتی ہیں۔ تو جب تک ہم اپنے دل کو ان بیماریوں سے پاک نہ کر لیں، صاف نہ کر لیں، ستھرا نہ کر لیں، دل کو سے کھینچ کر یہ بیماریاں نکال نہ دیں، اس وقت تک جتنے مرضی ہم اچھی باتیں سنتے رہیں، اچھی مجالس کے اندر بیٹھتے رہیں، قرآن و حدیث کے درس سنتے رہیں، اگر ہم اپنے دل کی بیماریوں کی اصلاح نہیں کرتے تو جیسے گندے جسم پر عطر لگا کر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، گندے مکان کے اندر جو ہے نا آپ آرائش اور ڈیکوریشن کا سامان لگا کر کوئی اس میں خوبصورتی نہیں آتی، تو دل کے اندر اس غلیظ چیزوں کا، اخلاق رذیلہ کے موجود ہونے کی وجہ سے جتنی اچھی باتیں انسان سنتا ہے انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ جیسے گندگی اور عطر کو مکس کرنے سے اور گھر کے اندر بے ترتیبی اور گندی چیزوں کے موجود ہونے سے، ڈیکوریشن کا سامان ساتھ لگانے سے وہ ایک عجیب چیز بن جاتا ہے، ایسے ہی اگر آپ اپنے دل کے اندر یہ گندگی بھی پالیں، ساتھ اس کے ساتھ اچھے اخلاق کو بھی ملانے کی کوشش کریں تو یہ اچھے اخلاق کو بھی داغدار کر کے چھوڑ دیتی ہے، اور انسان بجائے مزین اور پاک ہونے کے، آراستہ پیراستہ ہونے کے اور لوگوں میں مقبول ہونے کے، اللہ کے ہاں مقبول ہونے کے، انسان برائی اور غلطی کی طرف چلا جاتا ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز مختلف مواقع کے اوپر سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ لمحہ و درجہ بدرجہ دل کی جتنی بیماریاں ہیں، وہ حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، حب جاہ ہو، حب مال ہو، دنیا کی محبت ہو اور دنیا کی بے جا چیزوں کے پیچھے لگنا ہو اور دوسروں کے خلاف بغض ہو، یہ سب چیزیں جتنے بھی انسان کے دل کو بیماریاں لگتی ہیں، میں شریعت کی روشنی میں ان کی تعریف اور پھر ان کا علاج، یہ بیماریاں ہوتی کیا ہیں اور ان کا علاج کیسے کیا جاتا ہے، میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے پہلے سمجھنے کی اور ہم سب کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔